Bismillahirrahmanirrahim. Coffee with CEO at Cafe Khudi by CEO Club Pakistan. We are really feeling honored. One of the top educational influencer, chairman, University of Lahore, one of the leading university, more than 50,000 students getting education from this top institute in Pakistan. تو مسٹر اویس رؤف صاحب جو کہ ان کے والد وہ آلسو گریٹ ایجوکیشنسٹ، انہوں نے بنیاد رکھی اور آج اتنا بڑا درخت بن گیا اور یہ سیکنڈ جنریشن ہے جو آگے اس یونیورسٹی آف لاہور کو کیری کر رہی ہے. تو آج کی یہ گفتگو جو ہے، یہ کانورسیشن، یہ ٹاک، یہ بڑی میننگ فل ٹاک ہے. اس کے اندر ہم نے کامیابی کے راز نہیں پوچھنے، وہ آلریڈی ان کی کتاب 100 سیوز میں پبلش ہو چکے ہیں. آج فلاسفی آف لائف پہ بات کریں گے. تو ویسا پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار گریسنگ کیفے خودی سر. کیسا لگا کیفے خودی، یہ کانسیپٹ آف اقبال سر؟ خوبصورت لگا بہت اوبیسلی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے عرصے سے میں سوچتا تھا کہ کوئی ایسی جگہ بن جائے جہاں لوگ اس کنٹمپرری جتنے تھنکرز ہیں ہمارے پاس اس وقت سوسائٹی میں وہ جمع ہو سکیں اور چائے کافی پہ conversations. Meaningful conversation. So I'm very excited that I am visiting it for the first time. Jazakallah. I think it's a great initiative. Sir, thank you. یہاں بڑے لوگ آتے ہیں، امجد، اپنے ڈاکٹر امجد، ثاقب، سلیم رانجھا، یہاں کوئی نہ کوئی سیلیبریٹیز آ کے ہم ان کے ساتھ اقبال، فیض، غالب اور جو ہمارے رائٹرز، پوئٹس، فلاسفرز، ان پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. مجھے سب سے پہلے آپ سے پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے، how do you define اویس رؤف؟ اویس رؤف کی ڈیفینیشن، اویس رؤف کون ہے؟ اچھا، اتنے مشکل سوال سے شروع کیا ہے آپ نے. Who is اویس رؤف؟ اللہ کی جانا میں کون. اب مجھے یہ لگا کہ دنیا کی ہسٹری میں جتنے بڑے فلاسفرز اور تھنکرز پیدا ہوئے وہ اسی کوشچن کو آنسر کرتے کرتے مر گئے. تو میں اگر آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں نے آج یہ کوشچن آنسر کر دینا ہے تو آئی تھنک سر اس کا سرا ہی پکڑا دے، پورا جواب نہ دے. I think somebody who's in search of himself. Yes. Somebody who's been attempting to emancipate, and in the process of emancipation obviously has been trying to seek and get help from whatever source was available to me, whether it was literature, it was poetry, it was philosophy, history, even my own subject, which is finance. So all of that put together, my surroundings, obviously they're very important because we are all sent into a certain set of surroundings, and obviously they have an impact on us and we have an impact on them. So all of that put together, the quest has been that I try to find out who I am. And because this life of ours, I'm 44, 45 years old, is nothing compared to the eternal life. True. And we do not really know where we have been before or where we will be after. So I think by trying to understand these some 40 plus years, I cannot really tell who I am eternally. But I am attempting obviously, and I think I've started to put some dots together. I have a feel of what my spiritual self is. I have a feel of it, not absolute comprehension. I think I do understand the very reason why I'm here. I think I do. And if my surroundings were very different from what they are, I would have been a very different person. But then eternally, spiritually, would have been the same. Sir, اویس بھائی آپ یہ بتائیں کہ اتنی زندگی کے 44 ایئرس آپ نے زندگی اس پلانٹ پہ گزار دی ہے، تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ان ڈیپتھ، کوئی انسائٹ بنی کہ واٹ از دا فلاسفی آف لائف؟ زندگی کی فلاسفی کیا ہے اویس رؤف کی؟ آئی تھنک کئی دفعہ یہ کوشچن اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ ایک سکسیزفل بزنس مین یا سکسیزفل آدمی جو ہے اس کے کیا انگریڈینٹس ہوں گے. سو بہت سارے آپ نے بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ he or she has to be somebody who's reasonably resolved in life. Okay. Should be somebody who has been able to resolve him or herself to some extent. آپ نے تو شیکسپیئر کا ہیملیٹ کا وہ کانسیپٹ بتا دیا کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کو ریزالو کر لیا اس نے. ریزالو اگر اس کے قریب پہنچ جائے تو اس کو جو بزنس ہے نا وہ خود اس کے ارد گرد یونیورس چلا رہا ہے، اس کو ایک ایک ڈیٹیل میں نہیں جانا پڑ رہا. ٹرو. اس کو نمبر یاد نہیں کرنا، آپریشنز میں نہیں جاتا. اور وہ ہر چیز جو ہے نا ایک سبلیمنل لیول، سب کانشیس لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے. He or she starts talking to
everything at subliminal levels. And for example, sometimes people say if you really want to have a handle on one of your new businesses, and I think it's a very good advice for entrepreneurs also, then you have to spend 5 to 7 years deeply involved in that business. Still comes a time when that business starts talking to you even when you're sleeping. And that is true for a scientist who's a physicist and ultimately discovers something that gets a Nobel Prize. If you ask them, most of them will tell you that they got the formula while they were sleeping. I see. And if you ask, Allama Iqbal got one of his best poems and best of his poetry probably while he was not even consciously awake. Yes. But otherwise he was. So I think, coming back to the point, it is very important for a person, in my opinion, for a successful person to be existing at subliminal level, where he or she deals with all the businesses, all the transactions that are happening around them. سر آگے چلتے ہیں. اب ایسے مجھے یہ بتائیں, آج کا ایک سب سے بڑا ڈائلیما ہے اس پاکستان کا, دنیا کا, ایک انسان کا, جو آپ نے ابھی کانفلکٹ کی بات کی, جو اس کو ریزنیبلی ریزالو کر لیتا بندہ اندر سے. ایک ساری زندگی ہم ایک خود فریبی کا شکار رہتے ہیں. یہ سیلف ڈسیپشن آج کی سب سے بڑا پرابلم ہے, جس سے انٹالرنس, جس سے سارے ہمارے رویے, ہمارے بیہیویئرس, ہماری ہیبٹ جنم لیتی ہیں. یہ خود فریبی سے, یہ جو خود شناسی کا سفر ہے, یہ سیلف اویئرنیس, سیلف اویک. گوتم بدھا سے بھی پوچھا کہ آر یو ہیومن بینگ, آر یو گاڈ, آر یو میڈ؟ اس نے کہا نہیں, آئی ایم اویک. تو یہ سیلف ڈسیپشن سے, سیلف اویئرنیس, خود فریبی سے خود شناسی کا سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ آپ نے کیسے یہ طے کیا؟ ابھی طے نہیں ہوا, جرنی ہے یہ, جرنی. تھینک یو. سو کوشش جاری ہے. آئی تھنک یہ جو خود فریبی ہے, this is what we are born with to an extent, right? خود شناسی اس دنیا میں, اس لائف کے اندر اچیو کرنی ہے. اٹرنل لائف میں وہ اچیو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس سے ہو رہی ہے. اور میں اس کی ڈیپتھ میں اس سے نہیں جاتا کہ وہ سارا وہ پیراڈائم ہلا رہی ہے ہمارا اس وقت, جس ہم کو آپ اسی ڈائمینشن میں رہتے ہیں. تو I think it is very essential and obviously very important. ہم نے ابھی بات کی کہ one has to resolve him or herself first. So جو ریزالو کرنے کی ایفرٹ ہے وہ اصل میں خود شناسی کی طرف ہی جرنی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ اس لائف کا کوئی ریزن ہے کہ انسان ڈیوائن کو ڈسکور کرے بائی ڈسکورنگ ہم اور ہر سیلف فرسٹ. میرے اٹیمپٹ میں ہر چیز اس یونیورس کی driven ہے towards emancipating human beings. اور وہ emancipation is actually first attempt is to liberate them. Only then they can search the true God in true sense. That God is not just branded by one religion or another. So وہ جو جرنی ہے جس کو میں اور آپ خود شناسی کہہ رہے ہیں, لبریشن کہہ رہے ہیں, ایمانسپیشن کہہ رہے ہیں, ریزولوشن کہہ رہے ہیں, وہ ہی مقصد ہے اس کائنات کا. اصل چیز مطلب ہر چیز اپنے اصل کو لوٹ رہی ہے. مجھے یہ بتائیے, اب یہ سوال تھوڑا سا اب اس نیکسٹ والا لیول کا ہے, خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا آشنائی ہے؟ اس دور کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے, اقبال نے کہا تھا کہ سن تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بھی بدتر ہے بے یقینی. یہ بے یقینی کا دور ہے. یقین کی دولت کیسے آئے؟ یہ خدا کا تصور ہمارا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ ہمارا اس کو کیسے اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ خدا کا تصور اس دور میں پچھلے دور سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے اور اتنا ہی کمزور ہے جتنا پہلے تھا. اس سے فرق یہ پڑا کہ انفارمیشن کا انفلو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ انفارمیشن کو صحیح طرح ڈسائفر کر کے اپنی جو سیلف ہے اس کو پرزرو کر سکے. ٹھیک ہے, وہ اپنی ٹرو سیلف کو پرزرو نہیں کر پا رہا ہے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ ایک چیز دیکھتا ہے, اس سے ایکسائٹ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا فیس بک کے اوپر لائکس بڑھ جائیں, فار ایگزامپل, چھوٹی سی بات ہے. تو اس چکر میں وہ ایک بناوٹی رول ازیوم کیے چلا جا رہا ہے کہ اگر میں ایسے کروں گا تو میری لائکس. میں یہ اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھتا ہوں, میں اس جنریشن میں سے نہیں ہوں, آپ بھی نہیں, لیکن ہمارے فوراً بعد وہ جنریشن آئی اور وہ اس وقت لوڈیڈ ود انفارمیشن. اس کے پاس ٹائم نہیں بچا کہ وہ اپنی ٹرو سیلف کو ٹائم دے اور اس کو ایمانسپیٹ کرے. کہیں جنگلوں پہاڑوں میں جا کے چھپ کے
کسی جگہ جہاں کوئی انٹرنیٹ کا کنیکشن, کوئی انٹروسپیکشن کرے اپنی, ریٹروسپیکٹیو کسی طرح کا بھی انالیسس کر سکے اپنی پرسنالٹی کا. اس وجہ سے آپ نے شروع میں کہا کہ یو اینڈ یور گاڈ, پہلا سوال, and that is very important for every individual, not Yes. only for me. And when I go back, I had this, I would say I was very lucky that I had a teacher at the age of early 20s who taught me a lot of knowledge which was outside my subject knowledge. And one of them was history and philosophy. And the first question that came into my mind was that I had an image of God that was given to me by my parents, which was a God with a stick, which was a God that was always there to punish me, to identify my weaknesses and to hit me with whatever. So I then had a chance, 6 to 7 years, that I could build a new concept of my own God, which was my best friend. And then by the time I had developed this, to me what mattered in this entire universe was my God and me only, and no other relationship mattered. So from that onwards, I started building a new framework for myself. میں اس کو کہتا ہوں جیسے اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے لیکچر کیے اور میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھے. I had to go through a very similar journey within myself. I had to reconstruct my thought around my religion. And obviously the pivot of that was God himself, and then the biggest and the most beautiful human being ever, my holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Those two entities and whatever guided me into a certain way of life, which is very, and when somebody says to me, who are you? I say, I am a Muslim, because to me Islam is about peace and love. Islam is about being at peace with myself, being at peace with the universe, and obviously the divine and everything around me. So I think I went through a difficult, because you know, Ijaz sahab, when one tries to emancipate or attempts to learn something, it's very painful. Knowledge comes with so much pain and ultimately with loneliness, because you end up losing friends step by step, one by one, and at the end you have maybe one or two or even less than that. پروین شاکر کہتی تھی کہ جو خود شناسی کا سفر ہے نا, یہ اصل میں جو آگہی کا سفر ہے, یہ آپ کے خود کی عذاب کا سفر ہے. یہ ایک اس آگہی جو ہوتی نا, یہ آپ کو ایک اس عذاب سے گزارتی ہے, درد کا سفر ہے. وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا, دوڑا دھڑا دھڑا, and it's very painful obviously. Sometimes, like for example, آپ نے ایک اپنا کانسیپٹ لیا جنت دوزخ کا, آپ وہ نکلے, جب ریالٹی کھلتی ہے, کسی نے ایک بہت بڑے فلاسفر سے پوچھا کہ do you understand God? اس نے کہا yes, I finally do. اس نے کہا so what is God? اس نے کہا I've answered what I had to say. He could not dare venture into describing that entity, because he knew کہ میں اس میں جاؤں گا نا تو سر وہ جو ذات ہے وہ تو زمان اور مکان کی قید سے تو یہ مقید نہیں ہے. سر آگے چلتے ہیں اس سفر کو, میں یہ بڑے باریک سوال ہیں, ہم علیحدہ ملاقات میں بیٹھ کے اکیلے ڈسکس کریں گے. آگے چلتے ہیں. سوسائٹی میں بہت انٹالرنس آ گئی. پہلے بات لوگ برداشت کر لیتے, ایک جنریشن پہلے کی بات ہے, ہمارے والد آپ تو ہم ایک بڑوں کا ایک رسپیکٹ تھا, ایک ادب تھا. آپ نے کہا انفارمیشن آ گئی ہے بہت زیادہ, ہر چیز. اب استاد بھی کا دوسرا نام گوگل ہے سر جی. اب اس ایرا میں سر بچہ ہو بڑا ہو, لوگوں کی نا سر ایموشنل انسٹیبلٹی بڑھ گئی, میچورٹی بڑھ گئی, انٹالرنس بڑھ گئی, چھوٹے چھوٹے رویے ہماری بہیویئر کو ہمارا شو کرتے ہیں. ہم بہت ویک پرسنالٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں. ایجوکیشن میں آپ انفلوئنسر بھی ہیں, آپ کے پاس ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں, مستقبل ہے. ان بچوں کے اندر بھی وہ ویلیوز, وہ کریکٹر, صرف تعلیم آ رہی, ایک پیس آف پیپر ان کو مل رہا ہے, لیکن ان کے اندر وہ جو ویلیوز, جو ان کے اندر جو تعلیم کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے. ضرورت کی تعلیم لے لی ہے. کیا کہتے ہیں یہ کیسے ریوائیو ہوگا یہ ٹالرنس کلچر سر؟ اچھا سر, مجھے نا یہ لگتا نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی ڈکے میں گئی ہے. یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور سب میں بھی اسی طرح سوچتا تھا کہ ہم ایک ڈکے کا شکار ہو رہے ہیں سوسائٹل لیول. مجھے لگتا ہے ہم ایک جرنی سے گزر رہے ہیں, وہی جیسے ایک انڈیویجول کو ریزالو اپنے کرنے ہیں ایشوز, ایک سوسائٹی کو بھی کرنے ہیں. ہمیں آزاد ہوئے 60-70 سال ہوئے ہیں, اور ایز اے نیشن وی ور نیور پٹ ٹوگیدر ان ہسٹری. پچھلے 5000 سال میں ان 4-5 صوبوں کو ملا کے کبھی کوئی ملک نہیں بنا. ہم ترکوں کی طرح یا فارس کی طرح کوئی ایک 5000 سال پرانی سویلائزیشن نہیں. ہم اپنے آپ کو انڈس سے ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر جو ریلیجن کی چھاپ ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ ہمیں
عرب کے ساتھ اور کبھی ترکوں کے ساتھ کبھی فارس کے ساتھ ملا کے ہماری آئیڈینٹی نہیں بنی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ڈکے کا شکار نہیں ہے. وی جسٹ ٹرائنگ ٹو ریزالو آورسیلوز. انٹالرنس آئی, آپ نے دیکھا ہم نے سفر کیا ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی, انڈیویجول لیول پہ, سوسائٹل, مگر پچھلے کچھ سالوں میں لوگوں نے یہ اپنے آپ کو سیلف ایجوکیٹ بھی کیا کہ انٹالرنس کا فائدہ نہیں, اس سے سوسائٹی کو نقصان. اب آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اب لوگوں میں ٹالرنس بڑھنا شروع ہوگی. پھر ہم نے اپنے آپ کو سیلف ایجوکیٹ کیا ایز اے سوسائٹی. ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. جنا اگر شاید بزرگ کہتے ہیں کہ 10 سال دے جاتے تو یہ موڈ ڈفرنٹ ہوتا. سو جس قوم کے پاس کوئی لیڈر نہیں تھا اور جس کے پاس کوئی ہسٹری نہیں تھی اپنی, پاکستان نام کا کوئی 5000 سال میں اس سے پہلے ملک نہیں بنا, اور خاص طور پہ اسلام کے نام پہ, اس ملک کے اندر جہاں کچھ بھی نہ ہو وہ اپنے آپ کو سیلف ایجوکیٹ کر کے 70 72 80 سال بعد ایسی جگہ لے آئے. آئی ایم ہوپنگ اینڈ پریئنگ جہاں وہ ایک ریزالوڈ سوسائٹی ہو, جہاں ٹالرنس ہو, جہاں لوگ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں, دوسرے ریلیجنز, مائنورٹیز, کلچرز کو ایگزسٹنس کی طرف. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈکے کا شکار نہیں ہوئے, ہم ایمانسپیشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. اٹ از ویری پینفل. ہم بہت جلد ایک سوسائٹی بنیں گے جو ریزالو کر سکے گی اپنے بیسک ایشوز کو اور انشاءاللہ آگے بڑھ سکے گی. اور یہ نیا سوشل کانٹریکٹ ہوگا. جی, نیا سوشل کانٹریکٹ ہوگا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بہت قریب ہے. پریشانی کی بات نہیں, پریشانی کی بات تھی 10 سال پہلے, مجھے بھی ہوتا تھا. آج میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں, 40,000 پلس اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, ہر قسم کا بیک گراؤنڈ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے اندر ٹالرنس بڑھ رہی ہے. سوشل میڈیا کا اپنا ایک امپیکٹ ہے, نیگیٹو بھی ہوگا, پازیٹیو بھی ہوگا, لیکن آئی تھنک ایٹ لارج دا سوسائٹی, اسپیشلی دا مڈل کلاس, is moving towards better days in my opinion. So I'm actually not worried anymore. سر آگے چلتے ہیں, لیکن اگین میرا کوشچن ہے, آپ تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں سر. ہمارے میرا ایک پینفل کوشچن ہے, یہ میرے اندر دل کے, اس کو مجھے آپ کا کوئی جواب چاہیے سر. ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ دنیا کے بڑے بڑی کارپوریشنز کے 30 کے قریب جو سی اوز ہیں, گوگل ہے, چاہے ایپل ہے, چاہے پیپسی ہے, وہ سی اوز انڈینس ہیں. پاکستانی کے اندر کیا کمی ہے؟ ٹیلنٹ اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھرا اس قوم کے اندر. کیا کمی ہے کہ ہم اپنا ٹیلنٹ دنیا کو نہیں بتاتے؟ کسی بھی آج بڑے ادارے کا سی او پاکستانی نہیں ہے. وہ کیا کمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا ڈیولپ کریں؟ یا ان کا کانفیڈنس کی کمی ہے, یا ان کا وہ ایک کمپیٹیٹیو, وہ ایک جو گلوبل ان کے اندر کمپیٹیٹیونیس کی کمی ہے, اس گلوبل اسکلس کی کمی ہے؟ ہم کوئی برانڈ نہیں بنا سکے, کوئی ملٹی نیشنلز نہیں بنا سکے, کوئی ہم ملٹی نیشنل کے سی اوز کو ایز اے کمپنی کو لیڈ نہیں کر سکے. وائی؟ آئی تھنک اس میں ایسی کوئی ہمارے انٹلیکچوئل پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. وہ تو نہیں ہے, تو کیا وجہ ہے؟ جو ڈی این اے اکراس دا بارڈر ہے وہی ڈی این اے ادھر ہے. وی آر بیسیکلی پرابیبلی دا سیم سملر ڈی این اے. ایسی کوئی بات نہیں. پاکستانی گلوبلی آپ چلے جائیں, پاکستانی ڈاکٹرز فار ایگزامپل, دے آر ایکسیلنگ ایوری ویئر ان دا ورلڈ, دے آر ٹاپ ڈاکٹرز ان دا ورلڈ. سملرلی آور لائرز. اینڈ یہ بات ضرور ہے کہ انڈیا میں کچھ ٹیکنالوجیز میں آپ دیکھیں جو ٹاپ سی ای اوز جن کی آپ بات کریں وہ ٹیکنالوجی فرمس کے ہیں میجورٹی, اور کسی اچھے وقت میں آئی آئی ٹیز بنے, انڈیا میں انسٹیٹیوٹس بنے. آج بھی کسی آئی آئی ٹی آئی ایم سے گریجویٹس نکلتے ہیں تو انٹرنیشنل کمپنیز دے گو ٹو انڈیا اینڈ ریکروٹ دم. آئی تھنک پاکستان نیڈس ٹو انویسٹ آن ویری گڈ انسٹیٹیوشنس. Government and private as well needs to identify that certain percent of GDP needs to be invested on education. We are a security centric state jahan majority of our resources have been going into a defense of this country, which is also very important. I'm not against that, but we need to focus. Somebody has to one day come and say that this nation for next 10 years needs to invest not 25% but 6 to 7% of its GDP on education, which is not too much. سو آئی تھنک یہ صرف اور صرف پرائرٹیز کا ایشو ہے, ایسی کوئی بات نہیں. آج آپ اپنے انسٹیٹیوشنس کے اوپر پیسہ لگانا شروع کریں. چائنا کی ایک یونیورسٹی کا بجٹ, اس کی فنڈنگ کا بجٹ ہمارے ٹوٹل ہائر ایجوکیشن کے بجٹ سے زیادہ ہے. تو اگر ہم اتنا پرائرٹائز کریں گے اپنے ہائر ایجوکیشن کو تو پھر اس کا وہی رزلٹ نکلے گا. پاکستان سے بچے اے لیول او لیول کریں, گلوبلی ٹاپ پوزیشنز لیتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ وہاں کو زیادہ آگے جب ہائر ایجوکیشن میں آتے ہیں انویسٹمنٹ کا فقدان ہے میرے حساب میں. آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں پیسے دینے, گورنمنٹ سیکٹر کو تو دینا, ان کے بھی تنخواہیں ادھر ہی رکی ہوئی ہیں کئی سالوں سے. سو آئی تھنک یہ پرائرٹی کا ایشو ہے. اس میں کوئی آج آپ 10 ایئر کا نیا مارشل پلان دیں,
ہائر ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کریں. 10 ایئرس کے بعد آپ دیکھیں کیسے پاکستانی. گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ گورنمنٹ یہ جو نئی آئی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن ایمرجنسی فار ایجوکیشن کے نام سے انہوں نے کہا کہ ہم ٹرانسفارم کریں گے اپنی ایجوکیشن کو. سر انہوں نے تو بجٹ زیادہ کر دیا، ان کی پرائرٹی میں ہے نہیں، وہ تو سنگل سلیبس کے چکر میں پھنسے ہوئے، وہ بھی ابھی تک نہیں امپلیمنٹ کر پائے. کیا چیلنجز سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اوور آل پرفارمنس کے بارے میں نہ میں ایجوکیشن کی بات صرف ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک وہ پرائرٹائز وہ بھی نہیں کر سکے. کلیم ضرور کیا تھا انہوں نے، اور وہ بالکل ٹھیک بات تھی کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا وقت آیا ہوا ہے. ہر سال 4 سے 5 ملین بچے ایڈ ہو رہے ہیں ہماری پاپولیشن میں، وچ مینس کہ 10 سال کے بعد 4 سے 5 ملین بچوں کو 2.5 سے 3 کروڑ ابھی آؤٹ آف اسکول ہیں. یونیورسٹی اسپیس چاہیے، تو ہمارے یہاں تو یونیورسٹیز ایکسپینڈ نہیں کر رہی ہیں کسی بھی صورت. تو وہ کہاں جائیں گے وہ بچے؟ وہ سارے ان ایجوکیٹڈ ہیں. somebody said to me کہ اویس صاحب ان بچوں کو پڑھائیں گے، کل کو یہ نوکریاں مانگیں گے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے ان کو ان ایجوکیٹڈ رہنے دیں تاکہ وہ سر پھاڑے سب کے. اگر آپ ان کو پڑھا دیتے ہیں تو شاید وہ باہر کی اور دنیا میں گلوبل مارکیٹس میں ایکسپورٹ ہو جائے. سو آئی تھنک پرائرٹی کا ایشو ہے سر. اسی کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ اور فنڈنگ کا بھی پرابلم ہے. پرائم منسٹر نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہی نیڈس ٹو ایجوکیٹ ہز پیپل. گورنمنٹ کے تھرو کرنے، پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں ہو سکتا ہے وہ بہت فرینڈلی نہ ہو، لیکن گورنمنٹ کے اندر اگر انویسٹ کریں. آپ دیکھیں ابھی بھی 50% پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے. اسی طرح ہائر ایجوکیشن میں بھی 50% ہے. تو اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ان کو فنڈنگ تو خیر ان کو ملے گی نہیں، وہ تو آپ کم سے کم گورنمنٹ سیکٹر پہ لگائیں، اس کا فائدہ میسز کو ہوگا. سر ایک سوال ہے، مختار مسعود نے کہا تھا اپنی کتاب آواز دوست میں، کہتے تھے کہ مردم شماری کرو گے تو 22 کروڑ ملیں گے، مردم شناسی کرو گے 22 بھی نہیں ملیں گے. یہ کہت و رجال ہے. آپ کے دل کے پاس اب ایسا میں نے کئی ملاقاتوں میں دیکھا، لیڈرشپ از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ. اب اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں یہ فیوچر لیڈرس ہیں، چاہے وہ کسی بھی رول میں، چاہے وہ سی او بنے، انٹرپرینور بنے، ٹھیک ہے، چاہے وہ انوویٹرس بنے، جو وہ گیم چینجر بنے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ لیڈرشپ کا جو قحط ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ لیڈرشپ پہلے تو بتائیے ہے کیا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اعجاز ہمارے ادارہ لیڈرز ڈیولپ کر رہا ہے، جو فیوچر لیڈرز ہیں اس ملک میں، جو قحط ہے یہ پورا کرے گا؟ اوور ٹو یو سر. سر یہ آپ نے 3 سوال کر دیے ایک ہی گو کے اندر. پہلا کوشچن کہ آپ کا ادارہ لیڈرشپ پیدا کر رہا ہے یا نہیں. جنرلی ہمارے یہاں یونیورسٹیز لیڈرشپ پیدا نہیں کر رہے ہیں. وہی میرا سوال ہے، آپ کا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف انوائرمنٹ نہیں، ہم خود بھی ہیں سارے. سو آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ. ہمارا فوکس نہیں ہے، اور ہونا چاہیے، سولن ہونا چاہیے، مگر نہیں. دوسری بات کہ کیا یہ بچے جو ہمارے نیکسٹ جنریشن ہے ان میں لیڈرشپ کیپیسٹی ہے یا نہیں؟ انارمس کیپیسٹی. آپ ان کو ذرا سا انیشیٹو دیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ لیڈر کی پہلی کوالٹی کیا ہوتی ہے. ہی وڈ ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. So you will find our next generations, they so want to do something for themselves, their families and ultimately for their country. ایشو کیا بنا ہوا ہے جیسے پہلا پرابلم ہے کہ ایک ملک جس کے millions and millions of professionals, actually the brain of this country has left it. brain drain ہو گیا. جب آپ کا environment, general environment جو ہے conducive نہیں رہے گا تو ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی نازک مزاج ہوگا طبیعتاً، وہ اس جگہ نہیں رہے گا. سو جب دیکھیں آپ نے بات کی انٹالرنس کی، جو بھی فیز آیا انٹالرنس کا جو آنا تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ضروری تھا اس سوسائٹی کو اپنے آپ کو ریزالو کریں. جب وہ آیا تو آبویسلی ہم اپنے برین کو سسٹین نہیں کر سکے. آج کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، ہر جگہ پاکستانی پروفیشنلز وہاں کی کمپنیز کو چلا رہے ہیں، بزنسز چلا رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مینچسٹر، بریڈفورڈ چلے جائیں، بلینز اینڈ بلینز آف پاؤنڈز اینڈ یوروز اینڈ ڈالرس کی اکانومیز وہاں پاکستانی لے کے بیٹھے ہیں. پوائنٹ از کہ ہماری جو ہماری ایکسلنس تھی، جو ہمارا جو کریم تھی، وہ یہاں نہیں ہے. یو کال اینی آف یور فرینڈز اینڈ فائنڈ آؤٹ، یو ول فائنڈ دیٹ 90% آف the best of the lot are living somewhere abroad, starting from Dubai, Qatar to any other part of the world. So I think we have lost the best of the Pakistanis, and they so want to come back and they so love the country, but when they come back and they see lawlessness, they see injustice, they see پیسہ ایشو نہیں ہے ساروں کا. ان کا ایشو ہے، وہ کہتے ہیں ویسا ہم سڑک پہ گئے، گاڑی کی ٹکر مارنے والے نہیں ہمیں مارنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، وہ میں اور آپ تو سہ لیں گے، میں اتروں گا میں بھی چار مار دوں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اٹیون کر لیا ہے. آپ بھی مینٹلی ریڈی ہیں کہ میں نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. You know half the IGs of this country right now. I know other half. So you and I, we can manage. Those
kind-hearted souls do not have the capacity to sustain what is happening in this तो society. सिस्टम उन्हें वॉमिट कर देता है. Absolutely. Vomit हो मेरा जाते दोस्त हैं. आया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ के, so wanted to do something for Pakistan. 6 months down the line, gives me a call when he was flying off. He said, "Yes, I can do everything, but I cannot fight off with what is happening around." हर किसी से नहीं लड़ सकता मैं. सर आगे चलते हैं और आखिरी पॉइंट, जी सर. उसमें आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यहाँ बच गए हैं कि हम वो एनवायरनमेंट कैसे वापस ला सकते हैं कि वो लोग वापस आने को तैयार हो जाए. ये दुनिया के अंदर डॉक्टर शील साहब ने, मेरा भी लास्ट में इनका एक रिफॉर्म्स के ऊपर एक इंटरव्यू भी किया था. उन्होंने कहा था एजाज, ये जो हमारे चंद मुल्क हैं जैसे मलेशिया है, जैसे इंडोनेशिया है, जैसे कोरिया है, चाइना है, यहाँ ब्रेन ड्रेन रिवर्स हुआ है. ये कंट्रीज में ब्रेन ड्रेन वापस, उनका ब्रेन जो निकल गया था वो वापस आए हैं. इंडिया में आ रहा है, इंडिया में पूरा ब्रेन ड्रेन रिवर्स हो रहा है. और उनकी इकोनॉमी, उनके लोगों ने कहा हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गिव बैक टू आवर कंट्री जहां हमें पैदा हुए थे. अच्छा आगे चलते हैं, अब ऐसे लीडरशिप से आगे चलते हैं. एक और भी चीज़ है हमारे जो बहुत ज़्यादा हमारा जो नहीं जाने देती हमें आगे, क्योंकि हम पाकिस्तान कहते हैं जी कि हमें सब कुछ अच्छा इन्वायरमेंट दे दो, हम खुद ही बना लेते हैं. नो गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट ना. हमारे तो यहाँ पूरी ये चीज़ चाहिए कि जो स्पिरिट ऑफ इनोवेशन है, पाकिस्तानी बहुत इनोवेशन में करते हैं, लेकिन उनको वो जो इन्वायरमेंट, वो जो पौधा होता है ना, परवीन शाकर का शेर है सर, आपकी नज़र करता हूँ, कितना ज़मीन देखी, ना पानी देखा, ना मौसम देखा, और बेसमर होने का इल्जाम शजर पर रखा. हम दरख्त को बुरा कहते हैं, उसको तो बेचारे को खाद ही नहीं मिली, पानी नहीं मिला. आप तालीम के बंदे हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है इस मुल्क का, और ये गवर्नमेंट आई भी थी करोड़ नौकरियां लेके लोगों को, एक उन्होंने लाल बत्ती पीछे लगाया था. सर ये इन्वेस्टमेंट्स, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब्स क्रिएशन, इवन एंटरप्रेन्योर भी बना रहे हैं, वो भी 5-10% ही बनते हैं. पूरी सोसाइटी तो एंटरप्रेन्योर नहीं बनती ना. सर इसका क्या हाल है? आप एजुकेशनिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से रोज मिलते हैं, इस बेरोजगारी का क्या हाल है सर? अबाउट टू यू सर. Jazvi, I think this is probably today's most difficult question, because if it was that easy, I'm sure Prime Minister has so many good advisors around him that they should have resolved it. Right? We'll take it step by step, as I understand, as much as I understand. पाकिस्तान में इनोवेशन की कोई कमी नहीं है और आज भी नहीं है. पाकिस्तानी बिजनेसमैन, most enterprising businessmen in the entire world, one of the most enterprising. You can go abroad and you'll find Pakistanis doing fantastic work, creating wealth, generating jobs. They're doing it all over the world. But if you talk to a Pakistani businessman in Pakistan right now, as of today, he will say कि यार मैं जैसे ही कोई काम करूँगा ना, मुझे जो उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, फिर अल्टीमेटली जैसे मैं कोई बड़ी चीज़ बिल्ड करूँगा, मेरे पीछे कोई FIA, कोई नया कोई चीज़, कोई इदारा पड़ जाएगा, FBR आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा. वो जो फियर फैक्टर है, मुझे ये लग रहा है, और वो बहुत ज़्यादा रियल नहीं है, वो परसीव्ड है, मेरी फीलिंग है. ओके, परसीव्ड है. उस वजह से इनोवेशन, देखिए फियर फैक्टर है. फियरफुल एनवायरनमेंट में कौन दुनिया का बंदा इनोवेट और एंटरप्राइज कर सकता है? नहीं कर. एजाज निसार साहब के सर पे बंदूक लेके मैं खड़ा हो जाऊँ और उन्हें कौन सोच के बताओ कि नया बिजनेस नहीं हो सकता. फ्रीडम भी है, फ्रीडम टू थिंक भी है, इमेजिन भी है, लेकिन मैं किसी भी सूरत डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैं डिलीवर करूँगा और मैं आइडेंटिफाई हो जाऊँगा, एक्सेल करूँगा, मुझे लगता है कि यार मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे. जो परसेप्शन है ना फियर की, उसको किसी तरह इस गवर्नमेंट को या इसके बाद आने वाली गवर्नमेंट को ख़त्म करना है. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. चाइना में करप्शन थी और इतनी रैम्पेंट थी कि अनइमेजिनेबल, मगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने उस करप्शन के ऊपर कभी कोई बात नहीं की. लेकिन जब वक्त आया उसको ख़त्म करने का, तो उन्होंने इतनी खौफनाक तरीके से उन बंदों को ख़त्म किया. बट बाय दैट टाइम दे हैड बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड. हमारे यहाँ हमारे लीडर्स जो हैं वो इतना शोर मचा चुके हैं करप्शन पे, बोथ वेज. लेकिन किया कुछ नहीं, लेकिन उस चक्कर में उन्होंने प्रोसेसेस को डैमेज किया. और किसी ब्यूरोक्रेट के पास आप चले जाएं, लेजिटिमेट आपकी डिमांड होगी, वो डरते हुए कहेगा वैसा मैं. सो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ना सोसाइटी को रिलीफ देने की ज़रूरत है, और वो प्राइम मिनिस्टर ही दे सकते हैं, उस वक्त का हुक्मरान ही दे सकता है. जब वो करप्शन की बात करते हैं तो इसमें डिनाइंग ही कोई नहीं, मगर जब आपने बिजली का एक मीटर लगाना है और आप एक आम शहरी यहाँ पैसा दिए बगैर मीटर नहीं लगवा सकते हैं, तो आप किस तरह जाके कहेंगे कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो 100 के नाम की फैक्ट्री चला रहा है
وہ پیسہ دیے بغیر اپنا کوئی کام اس سوسائٹی میں کرا سکتے؟ پاسبل نہیں. تو آپ لوگوں کو ڈیم نہ کریں, ان کو برا بھلا نہ کریں, کیونکہ وہ سسٹم میں سروائیو کر رہے ہیں. اگر آپ انہیں اچھا سسٹم الٹیمیٹلی دے دیں گے اور گریجولی سلولی دے دیں گے, وہ اس میں سروائیو کر جائیں. جو لوگ باہر جاتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں اور بہت اچھی طرح لائنوں میں لگ کے کھڑے ہوتے ہیں, تمیز کے ساتھ کوئی رول نہیں بریک کرتے, وہ پاکستان میں بھی اس طرح کر سکتے ہیں اگر انہیں یقین ہو جائے کہ اس ملک کے اندر یہ ایشوز دوسرے ایشوز نہیں ہوں. سو آئی تھنک یہ پرابلم ہمارا یہ نہیں ہے. ہمارا پرابلم جو ہے وہ پرسیوڈ فیئر فیکٹر ہے, جس کو صرف لیڈر آف اس دور کا لیڈر ہی کریکٹ. ادر بھائی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی, پوری دنیا جا جا کے بزنسز کیوں کھڑے کر رہا ہے. سر مجھے بتائیں اویس, آپ نے ماشاءاللہ بھی 5 ملکوں میں اپنے ایک انٹرپرینورل جرنی کو کیری کیا, اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے دماغ انویسٹ کیا پیسوں کی بجائے. آپ نے اپنی کریٹیوٹی کو یوز کیا, پی آر کو یوز کیا, یوگینڈا ادھر سے ہوتے ہوئے موروکو, ترکمستان میں یونیورسٹیز بنائی, ازبکستان میں. سر کیا یہ جرنی ہے, نٹشل میں بتائیے کیا سکسیس اسٹوری ہے؟ کیونکہ پاکستانی جو ہوتے ہیں نا اپنے ہی ملک, اپنے شہر, اپنے ہی محلے تک ہی رہ جاتے ہیں. ان کے ویژن وہی دکان سے اٹھا گھر آیا اور ان سے قبرستان چلا گیا. یہ کیا موٹیویشن تھی؟ آپ باہر گئے اور آپ نے پودے لگائے, اور آگے کیا فیوچر پلان ہے؟ اعجاز بھائی ایسا ہوا کہ 2010 میں ایک کانفرنس تھی مسلم یونیورسٹیز کی ٹرکی میں, تو وہاں ایک پروجیکٹ فلوٹ ہوا کہ یوگینڈا میں مسلمان ایک مائنورٹی ہیں اور وہاں ٹوٹل نمبر آف مسلم ڈاکٹرز کی تعداد 100 سے کم تھی. تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اگر کوئی ادارے اکٹھے ہوں اور اس ملک میں ایک میڈیکل اسکول فار مسلمز بنایا جائے. اچھا میرا ایسا کوئی تجربہ نہیں تھا, پاکستان میں ہمارا میڈیکل اسکول تھا جس کا سو میں I just got up and then there was another Malaysian university and a Turkish. So there was a consortium of 4-5 universities that came together. اور somehow سب نے کہا کہ آپ لیڈ کریں گے. I mean somehow I don't know why. So وہ میں نے 4 سے 5 سال ایک افریقہ جیسے ملک میں ہمارے پاس, اور it was a charity project, it was for Muslim community, it was a non-profit project, اس کو لیڈ کیا. اس میں کیا سیکھا, کیا میں نے سیکھا کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل ایرینا میں اگر پیسہ بھی نہیں ہے فار ایگزامپل, تو کون کون سی اسٹرینگس ہیں جن کے اوپر آپ ادارے کھڑے کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم نے وہاں لوکل کمیونٹی مسلم کمیونٹی سے فنڈ ریزنگ کروائی, ان سے زمین لی, ان سے بلڈنگز بنوائیں, پوری دنیا سے ڈونیشن لیے. 2014 میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا, کریڈٹ ہوا. 2014 میں ہم نے پہلا بیچ ایڈمٹ کیا, اور 2019 میں 64 مسلم بوائز اینڈ گرلز گریجویٹ. ویسے اس میڈیکل اسکول میں کرسچن بچے بھی پڑھتے ہیں, اب کوئی ایسا ایشو نہیں, لیکن 50% منیمم ہم اس میں مسلم بوائز اینڈ گرلز ایڈمٹ کرتے. اس سال 100 نے گریجویٹ کیا, اگلے سال 140 گریجویٹ. جس ملک میں 26 مسلمان ڈاکٹر تھے, اس میں جب ہر سال 100 بچے گریجویٹ, آپ جسٹ امیجن. میں نے سیکھا کیا, اعجاز بھائی سیکھا یہ کہ پیسہ ہر پرابلم یا ہر اس کا سلوشن نہیں. اصل میں وہ آئیڈیا ہے جو پیسہ بھی جنریٹ کرے گا, جو سلوشن بھی ڈھونڈے گا اس پرابلم کا. پرابلم کیا تھی کہ مسلمز نے کبھی فوکس نہیں کیا اس ملک میں ایز اے مائنورٹی کہ ہمارے پروفیشنلز ہونے چاہیے. آبادی میں 20% بہت بڑی تعداد ہے, اباؤٹ 1 کروڑ کے قریب مسلمان تھے, مگر کوئی بھی ڈاکٹر یا نرسز یا اس طرح. سو وہ ادارہ کھڑا کیا, نرسنگ اسکول بنایا مسلمس کے لیے, جہاں ہر سال تقریباً 100 نرسز گریجویٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ. تو آہستہ آہستہ وہ وہاں سے لرن کیا, اور اس ایکسپیرینس کو پھر لے کے میں آگے چلا. آئیڈیا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ لوکل لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, لوکل پارٹنرز بنائے جائیں, ان سے لوکل انویسٹمنٹ لی جائے, اپنی اسکل ان کو دی جائے. اور ہماری اسکل کیا ہے کہ پاکستانی medical education is one of the best in the world. Our doctors are probably one of the best doctors in the world. So what we do is we take our skill there as healthcare professionals, and we request local parties to come together, even governments. Uzbekistan میں بھی ازبک گورنمنٹ نے ہمیں زمین دی ہے, بلڈنگ دی ہے, اسپتال دیے ہیں, سارا کچھ انہوں نے دیا ہے. nothing to be invested by us. ہم صرف ان کو ڈاکٹرز یہاں سے دے رہے ہیں, ایجوکیشنس دے رہے ہیں, ہیلتھ کیئر ایجوکیشنز اینڈ پروفیشنلز دے رہے ہیں. اور وہ اس پہ اتنے وہ ہمارے جس کو کہتے ہیں نا خوش ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہمارے لیے. وی آر ڈوئنگ ایبسولوٹلی نتھنگ اینڈ دے آر گیونگ اس ایوری تھنگ اینڈ اسٹل دے آر ویری تھینک فل ٹو اس. سو آئی مین مجھے یہ لگتا ہے کہ اسکل جو ہے وہ سب سے بڑا دنیا کا ایسٹ ہے.
وہ پیسہ بھی جنریٹ کر دے گی, وہ سب کچھ کر دے گی. اسکل ہونی چاہیے, ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے, فوکس. لیکن وہ ویژن پلس اسکل نا, کیونکہ آپ کو پتا کہ آپ نے جانا کہاں ہے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ ماشاءاللہ 5 ملکوں میں آپ نے کر دیا ہے. تو اتنی ایک جو نا سہیل وڑائچ کا ایک کوشچن میں نے بورو کیا ہوا, اس کے میں نے دوست ہیں میرے, آپ ہینڈسم بھی ہیں, جوان بھی ہیں, امیر بھی ہیں, اور اتنے خوبصورت موراکو میں ابھی آپ ہو کے آئے ہیں. میرا ریکارڈنگ کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ ریکارڈنگ نہیں ہے, یہ سہیل احمد کا کوشچن ہے سر, سہیل وڑائچ. تو سر مطلب محبتیں کی, عشق کیا, کوئی اپنا کوئی اور آگے مسلمان ہے, 4 شادیاں بھی آپ کر سکتے ہیں, تو کہ یہ کیونکہ وہاں جا کے پھر آدمی رہ نہیں سکتا سر. اچھا اجاز بھائی, آپ نے نا شروع میں انٹر ہوتے مجھے ایک سائٹ پہ تختی دکھائی جس پہ عشق لکھا ہوا. میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ جب رب سے عشق ہو جائے نا تو دنیا کے عشق ختم ہو جائے. کیا بات. تو جو میرا ٹریولنگ میں سب سے زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے, آئی ایم اے میسو ٹریولر, وہ میرا وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں اکیلا ہوتا ہوں اور میں اپنے رب کے ساتھ, مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں ہم کلام ہوں اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے مجھ سے. تو اس کے سامنے یہ چھوٹی موٹی چیزیں نا میٹر نہیں کرتی. میں سر یہ بھی تو بہت اسی نے بنایا ہے نا, یہ بھی بہت اسی نے بنایا, لیکن مجھے جب سے رب کی اس میں آئی ہے نا تو یہ بتوں کا وہ رہا نہیں ہے. So I feel that a part of my emancipation was that I could connect with God. نہیں, حسن تو اٹریکٹ تو کرتا ہی ہوگا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اپریشیٹ تو وہی اپریشیٹ تو کرتے ہیں. میں اپنے رب کی بنائی ہوئی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو کون سی خطے کی خوبصورتی سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں آپ؟ مجھے نہیں میں آپ کو بتاؤں, میں 5 ایریاز ریجنز میں بہت, جی میں اسی کی بات پوچھ رہا ہوں. میں سب سہارن افریقہ میں بہت جاتا ہوں, which is یوگینڈا سے لے کے روانڈا ٹو نائجیریا ٹو گھانا ٹو سینیگال. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطہ ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ افریقن ہے, بالکل کالے رنگ کے ہیں, وہ خوبصورت نہیں ہے. مجھے نہیں, ان کی بڑی اٹریکشن ہے, خوبصورت, بہت اٹریکشن. دوسرا میری ٹریولنگ ہے ریسنٹ پاس میں کچھ مغرب میں, which is موراکو, ٹونیزیا وغیرہ, ان کا ایک علیحدہ ہی کا ٹھیک ہے. پھر ہے سینٹرل ایشیا میں, اس میں آپ کو ترکمانستان, ازبکستان, قزاقستان, تاجکستان, علیحدہ خوبصورتی. پھر اوپر جو سینٹرل ایسٹرن یورپ ہے, جو چیچنیا ہے, جو یوکرین ہے, مجھے تو بیلاروس یوکرین بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. آپ کو اصولاً وہیں جانا چاہیے. اب بچے بھی بیٹھے ہیں اس لیے ریکارڈنگ بھی ہو گئی ہے, یعنی آپ یہ وہ سوال تھے جو علیحدہ پوچھ رہے تھے. سر آگے چلتے نہیں, وی آر ہیومن بینگ. ہم نا لاسٹ میں چیز ہم اس کو اب نا یہ تھوڑا سا جیسے لائٹر نوٹ, اس کو سیریس نہیں لے گا آپ نے سیریس نہیں لینا. سر کلوزنگ, اپنے آخری کلوزنگ والی پارٹ پہ آتے ہیں. سر خودی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اقبال کے اوپر آ کے بس کلوز کرنا ہے, فیض غالب اقبال پہ. سر مجھے یہ لگا کہ میں نے بچپن میں سب سے پہلے ہم سب کو جو شعر یاد ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھنے کی بات ہے. اور یہ شعر کبھی سمجھ نہیں آیا. ایک وقت آیا لائف میں جب ایسا لگا کہ مجھے فار مومنٹ رب نے کہا کہ اچھا تو بتا اب کیا کر. اور وہ اتنا ایک ہیوی مومنٹ تھا میرے ساتھ لائف میں کہ مجھے ایکچولی لگا کہ میرا رب مجھے پوچھ رہا کہ یار تو بتا. اور جو میں نے سوچا میرے رب نے کر دیا. یہ وہ بات ہے جو میں کیمرہ پہ نہیں کہنا چاہتا, اور شاید میری وائف کے علاوہ یہ بات کسی کو نہیں پتا. سبحان اللہ. تو مجھے اس دن جب میں اس مومنٹ سے نکلا اور اس کی ہیوینس سے میرے آنسو گر رہے تھے, تو مجھے لگا کہ اس دن مجھے وہ شعر سمجھ آیا. یہ ریویل اپون ہو گیا. اور اس دن کے بعد سے میں نے وہ مومنٹ بھلائی نہیں اور اس چیز کو چھوڑا نہیں. آج میں اتنے جس کو کہتے ہیں نا بھروسے کے ساتھ اپنے رب سے بات کرتا ہوں کہ آج بھی وہ میرے ساتھ اسی رشتے میں ہے کہ اگر میں کہوں گا تو وہ کہے گا اچھا ویسے. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, آئی تھنک اجاز بھائی, خودی کا نا ڈیفینیشن ہر انڈیویجول کی یونیک ہے. وہی آپ کی کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ اپنی سیلف کو ایک پیورر فارم میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ریزالو کرتے ہیں, ایمانسپیٹ کرتے ہیں, وقت آتا ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے عاجزی میں جھکے ہوئے اس میں آپ پہنچتے ہیں جہاں آپ اپنے رب کو پہچان رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو, اور وہ مسکرا رہا.
مجھے جب وہ مومنٹ آتا ہے نا تو بے بسی بھی ہے اس میں اخیر، لیکن آپ کو اتنا عشق ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ سے اگر اب آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑے. تو زندگی میں کئی دفعہ اس طرح پاکستان میں بزنس کرنا جانتے ہیں بہت مشکل کام ہے آپ کو. میں وہی کام افریقہ میں، سینٹرل ایشیا، ترکی میں 5 منٹ میں نکلواتا ہوں جو یہاں 2-2 سال لگ جاتا ہے. اور کئی دفعہ آپ بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کھا جائیں گے اور پیچھے رب ہی رہ جاتے ہیں. تو وہ مومنٹس ہیں جس میں سمجھتا ہوں اگر خود ہی آپ نے ڈھونڈنی ہے تو پاکستان جیسے ملک میں ہی ڈھونڈنی ہے جتنی وہ جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ، اور اتنے کٹ لگتے ہیں کہ وہ ہیرا بن جاتی ہے. بندہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ انسان ایک را اس کی مانند ہے، جب آگ میں اور تپش میں پڑتا ہے اور اس کے اوپر سے راکھ اترتی ہے تو اندر سے اصل سونا تو فنیشنگ اس کی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان کو کہ یہ ایک جرنی ہے تیری، تو یہ جو پٹ رہا ہے نا کہ مار بڑی پڑ رہی ہے اندر سے وہ نکل رہا ہے، وہ تمہاری خود ہی پک مضبوط ہو رہی ہے مضبوط. سو میری جو ڈیفینیشن جو کہ بڑی پرسنل ڈیفینیشن ہے وہ وننس ود گاڈ کا ایک ہے جہاں ختم ہو جاتا ہے یونیورس سارا. من تو شدی تو من شدم ہو گیا جی، بالکل آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے. من تو شدی تو من شدم، بالکل وہی شعر وہ میں یہ اپنے پاس من تن شدم تو جہاں شدم. سر مجھے یہ بتائیں کہ عشق کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ وٹ از عشق؟ ایک آپ کا اپنا ایک اقبال کے نزدیک عشق کیا ہے؟ یہ بڑا ریکرنٹ تھاٹ ہے یہ پوری پوئٹری میں. بہت بڑا سوال کر دیا آپ نے کہ اقبال کی نظر میں یہ تو میں پڑھ کے ہر دفعہ اقبال کا ہر شعر ایک نیا اینگل لے نیا ڈائمینشن ہے، نئی ڈائمینشن آ جاتا ہے. تو مجھے پہلا میرا سوال ہے اجازت صاحب کہ عشق ایک جرنی کے علاوہ کچھ نہیں. میں نے ابھی آپ سے ایک شعر مہ کامل نہ بن جائے، مجھے یہ لگا کہ ایک سیپریشن ہے اور ایک اس سیپریشن کا ریورسل ہے اور یہی جرنی ہے. اس جرنی کی جو بیسز ہیں، اس کی جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے وہ عشق کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یونیورسل فزیکل ٹائم اینڈ اسپیس اور ڈیوائن ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے دے آر ایبسولوٹلی ڈفرنٹ، بالکل نیا ڈائمینشن اور ڈائمینشن اور اس کے اندر میپنگ آف وٹ ایور عشق کے علاوہ اور انرجی اور نور کے علاوہ کچھ نہیں. وہ کائنات تو ایک مولا روم کہتے ہیں نا، یہی ساری عشق سے یہ ساری اس کے علاوہ. سو میرے لیے عشق جو ہے وہ ایک میجرمنٹ ہے اور وہ ایک ایفرٹ ہے اور وہ ریورسل آف دیٹ سیپریشن ہے. اور اگر عشق نہ ہوتا تو وہ ریورسل نہ ہوتی تو پھر گم ہو جاتے سارے ستارے، دور جاتے جاتے مدھم ہو کے ختم ہو جاتے اور میرا اور آپ کا نام بھی نہ ہوتا. سر فقر کو کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ فقیری کیا چیز ہے؟ اور مجھے اب فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر کا ایک بابا بھی اب جاگ اٹھا ہے. نہیں آپ بابا ایک فضان نظر ہے آپ کے اوپر بھی. کیمرے کے سامنے بابا جگایا کوئی ایسی بات کر دینی ہے بعد میں مجھے پڑھا. نہیں سر آپ فقر کو کیسے کرتے ہیں؟ فقیری کیا انٹرسپیکشن ہے. انسان الٹیمیٹلی اپنے اندر جب تلاش کرتا ہے جواب، جب اپنے اندر اپنی حقیقت ڈھونڈتا ہے، اپنے رب کی تلاش میں نکلتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اندر اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اور اسی میں پھر ہر چیز ہے. اور پھر یہ باقی نوائز جو ہے ساری دنیا کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو شور ہے، مجھے کسی نے، ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے، ایک صاحب بولے جا رہے، 5 منٹ کے بعد مجھے کہتے ہیں آپ ڈسٹرب نہیں ہوئے. میں نے کہا میرے مائنڈ نے ان کو بلاک کر دیا اور مجھے ان کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جس دن ہمارا مائنڈ اس کیپیبل ہو جائے کہ وہ ساری نوائز کو بلاک کر دے اور صرف ڈیوائن فریکوینسی کنیکٹ. یہ تو روم کی فلاسفی ہے کہ آپ وہ تبریز کے ساتھ جب بیٹھے تھے کہ یہ تمہارا علم ہے جو کتابوں تک محدود ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا علم ہے جو نظر تک ہے، یہ نظر والا علم ہے، اور یہ کتاب کا علم ہے جو تمہارا تالاب میں پھینکی تو خراب ہو گئی، مجھے پکڑ کے باہر نکالی کہتا ہے یہ میرا علم ہے. تو وہ فضان نظر کیا چیز ہے؟ یہ ویس روڈ کے اوپر یہ فضان نظر کس کا ہے؟ یہ بھی اگر راز کی بات کو بتا دیں سر. بڑی بات کروں گا، رات بڑی مار پڑنی ہے. نہیں سر بیگم سے نہیں بڑھے گی. بیگم سے نہیں سمجھے نہیں. میں سمجھ گیا سر بیگم بھی بہت بڑی، سر بیگم بھی بہت بڑی ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے کئی دفعہ اس کے تھرو پڑھ رہی ہے. اب وہ پڑھ رہی ہوتی ہے، مانتا ہوں سر وہ ولی اللہ ہوتی ہے سر. بالکل اولاد کے تھرو بھی اللہ کئی دفعہ بندے کو سبق سکھاتا ہے. میں ایگری کرتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فیضان نظر کی بات کی ہے میں نے سر. جی میں یہ فیضان نظر کا جملہ ہر بندے کو سمجھ بھی نہیں آتا سر. محنت کرنے سے اس کے اپنے نمبر ہیں، باروبار بار کر لیا، پیسے کما لیے وہ، لیکن فیضان نظر کے بغیر انسان منزل نہیں پہنچتا سر. آپ مجھے بتائیں کہ بابا جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بابا بنتا ہے؟ نہیں جی، پیچھے سے لے کر آتا ہے.
فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کی کہانی یا وہ بھول گیا ہوتا ہے یا اس کو یاد آنے میں ٹائم لگتا ہے. فیضان نظر اور اس طرح کے رابطے رشتے نا انسان جوڑ کے پیچھے سے تاریں جڑی نہیں. وہ ضرور ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے اس کو لگے اس کی فریکوینسی آؤٹ ہوگی, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اس بندے کو آپ چھیڑ دیں ذرا اعجاز صاحب, وہ باہر جا رہا ہے, اس کو وٹا مار دیں آپ, ساری بلڈنگیں نہ گر جائیں تو مجھے بتائیے. میں اپنے اسٹاف کو کچھ لوگوں گزرا نا, میں اسے کہتا ہوں اس کے قریب نہیں جانا, پورا جہان تیرے سر پہ گر جائے گا. اس وقت وہ تجھے لگ رہا ہے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں, اس کے قریب نہیں. وہ جس حال میں ہے نا وہ اس کا رب جانتا ہے. واہ واہ واہ. میری یہ جو سوال ہے نا اس کا جواب نہیں دینا چاہیے اصولاً عقل مند آدمی کو, کیونکہ اس کے اوپر ہم آپ کو عقل مند نہیں سمجھ رہے, ہم آپ کو عاشق سمجھ رہے ہیں. عقل کا دور دور تعلق نہیں عاشقوں میں, ہم نے آپ کو عاشق کی کیٹیگری میں رکھا ہے سر. نہیں یہ بالکل دیکھیں جی, عاشق ہے ہی وہ جو عقل سے آگے نکلا ہے. جو عقل سے آگے نہیں نکل سکا وہ عشق کیسے کرے, کر ہی سکتا, کیونکہ وہ تو آگ میں جلنے کو تیار ہی نہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام. ابھی سر مجھے یہ بتائیے, ایک سوال ہے, بڑا باریک سا سوال ہے, آپ نہیں سن رہے جی سارے, ٹھیک ہے, یہ صرف ہم ایسا کے ساتھ. ویسا زندگی کے سارے سفر میں عشق کا سفر ہو, فیضان نظر ہو, یہ ایک نفس کی جو ہوتی نا یہ فریب, سر یہ نفس کی فریب کیسے بچا جائے, یہ کیا کیا فریب ہے؟ ایک چھوٹے سی 2 جملوں میں یہ راز بھی بتا دیں سر. فل چھوٹا پروگرام ہے آج آپ. آئے میں اصل پہ آیا ہوں, آپ کو میں نے دائیں بائیں جان بوجھ کے سوال کیے تھے, اصل سوال یہی ہے میرا. تو یہ سب سے بڑی جو زندگی میں نا اعجاز بھائی ایک ایسا شخص رکھیے گا اپنے ساتھ, ٹھیک, جو آپ کی خوبصورتی, آپ کے لباس, آپ کی ڈگری, کوالیفیکیشن سب کے باوجود نا آپ کو سوٹا لے کے مار سکے, آپ کے نفس کی نا کھچائی کر سکے. سر یہ جیسے میں نے جواب نہیں دیا آپ کی بات کا, لیکن آپ کو کچھ بتایا ہے, سمجھ آ گئی سر. میں نے نا اسی طرح 1-2 لوگ رکھے. ہاں رکھے, چھوٹے والے, جن کو میری تمام دنیاوی کامیابیوں ایک طرف اور اس سارے کے باوجود وہ مجھے بےہودہ ترین بات کہہ سکتے ہیں, اور مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں تیری وہ اوقات نہیں ہے جو تو اس وقت دکھا رہا ہے. تو کنی کھا رہا ہے, جب کنی کھاتے ہیں نا ہوا آگے ادھر ادھر, تو کہتے سیدھا ہو جا. وہ اس لیے کہتا ہے کہ تم جس چیز پہ کھڑے ہو نا وہ تمہاری ہے نہیں, جس دنیا میں جس مقام کو تم بنائے بیٹھے ہو نا یہ تو شراب ہے, کچھ بھی نہیں, یہ شراب ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. سو میرے ایک دوست نے کہا کہ ویسا میں 100 ارب کے کاروبار پہ پہنچ گیا ہوں, آگے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اب آپ نا دودھ بیچنے کی دکان لگا لیں چھوٹی سی, اور آپ خود اس پہ بیٹھا کریں جا. تو کہتا کیوں؟ میں نے کہا اگر آگے ترقی کرنی ہے نا تو اب تمہیں دودھ بیچنا ہے, تمہارا کاروبار خود چلے گا, کیونکہ تمہارا نفس جو ہے نا اب وہ تمہارے کاروبار کو کھا جائے گا, کھا جائے. سو میں جو یہ چھوٹی سی نا, میں نے شہد کانگو سے میں شہد خریدتا ہوں, بھائی کو بتا رہا ہوں, کانگو سے نا شہد خریدتا ہوں جنگلوں سے, 100 بوتلیں بنیں گی اس کی, اور 100 کی 100 گفٹ کروں گا, 200 بیچنی بھی نہیں. اور جتنا ٹائم اس پہ لگاتا ہوں, کچھ بڑے بڑے کاروبار جو اربوں میں ہیں اس پہ اتنا نہیں لگاتا. واہ, کیونکہ اب نفس جو ہے نا اس کو مارنے ضروری ہو گیا اگر آگے نکلنا ہے. اور ابھی بھی آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا, نہیں مجھے مل گیا جواب سر, وہ مل گیا, مجھے انڈائریکٹلی مل گیا, سر. میں یہ اسی کے ساتھ تھوڑا سا یہ آگے جوڑ رہا ہوں, یہ جو نفس کے جو آپ نے بتایا, ایک سوال میرا بڑا دل کے پاس ہے سر. آج آپ تو لگے ہیں لگتا ہے نہیں آج سر دیکھیں وہاں ہمارا نہیں سر, مجھے یہ بتائیں یقین کامل, کیونکہ اس بے یقینی کے دور میں سب سے بڑی نعمت ہے, یہ یقین کامل کے 2-3 سٹیپس بتا دیں پلیز, کیونکہ اصل الٹیمیٹ گول یہی ہے سر. یہ مہے کامل نہ بن جائے, یقین کامل سر, یقین کامل کا سفر جو ہے وہی مگر رکاوٹیں تو آ گئی بیچ میں, چھوٹے والا بابا چاہیے. اگر اب پورا چیپٹر چینج شفٹ ہونے لگا ہے, کیونکہ اگر میرا آج میرے کل گزرنے والے سے بہتر نہیں, اور میرا یقین میرے کل گزرے ہوئے سے بہتر نہیں, اگر میرا علم میرے کل گزرے ہوئے علم سے آگے نہیں, اگر میں کسی ایک آئیڈیا پہ, اب میں ساری باتیں بند کروں گا, اب آپ اندر گھس گئے میرے, اگر میں نے کسی ایک آئیڈیا پہ اس کریشن کے جو کن فیکون پہ ہر سیکنڈ ریکریٹ ہو رہی ہے, اگر اس کے کسی ایک ایسپیکٹ کو
یہ سوچ لیا نا ایک سیکنڈ کے لیے کہ وہ جامد ہو گیا اور مجھے اس کی سمجھ آ گیا تو میرا یونیورس الٹ جائے گا سارا. سو مجھے اجازت نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کے اوپر ایک وقت میں وہ جواب دوں جو اگلے وقت میں وہی جواب ہو. جواب بدلنا ضروری ہے. سو میں سوال سیم ہونے چاہیے, سوال سیم ہوگا, جواب ہر لمحے بدلنا ہے کیونکہ یہ کانشیس ایوولوشن کائنات ہر لمحے بدل ایوالو ہو رہی ہے. ہر لمحے کریشن آگے سے آگے بڑھ رہی ہے. اور میں اب آپ کو فزیکل یونیورس کی بات نہیں کر رہا, میں ڈیوائن یونیورس کی بات کر رہا ہوں. وقت نہیں تھا, وقت نہیں ہوگا, اس کے درمیان ہر چیز بند ہے. سر آگے چلتے ہیں کلوزنگ کی طرف. سر کلوزنگ کہہ کے 3 سوال کیے. نہیں سر, یہ میرے یہ بنیادی سوال تھے سر. سر یہ ہے کہ زندگی کے اندر اب آخری گم کو آتے کنکلوژن اس پہ آئے تو پھر خوشی کو بھی ڈیفائن کر دیں. واٹ از ہیپینس اینڈ واٹ از الٹیمیٹ ہیپینس, کیونکہ یہ نیو ریچ جو پیراڈائم شفٹ ہوا ہے دنیا کا کووڈ میں, لوگوں کے بڑے پیراڈائم شفٹ ہوئے ہیں. لوگوں نے جنہوں نے سیکھنا تھا ان کے لیے بہت بڑا یہ مقام عبرت تھا. یہ بیسکس پہ آ گئے ہیں, بیسکس پہ آ گئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اب خوش ہو جاتے ہیں. اب پہلے نیو ریچ از ٹو بی ہیپی. ہاں ٹھیک. کیا ہے اویس روف کی ڈیفینیشن آف ہیپینس؟ پہلی بات یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ کووڈ کے دور میں جب لوگ آئی سی یو میں پڑے تھے تو اس سے جب وہ نکل کر آئے ہیں اور سب نے دیکھا کہ کوئی نہیں بچ سکتا ہے, اور ہاتھ لگا کے تو لوگ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صبح اٹھ کے چائے کے ایک کپ پہ خوش ہیں, راضی. یہ اتنی بڑی گلوبل ڈائنامک ہے, یہ صرف پاکستان کا نہیں, جہاں چلا جاتا ہوں شفٹ ہوا ہے پیراڈائم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ہوا خوشی. کوئی الٹیمیٹ ہیپینس, ایک ہیپینس ہے جو آپریشنل ڈیفینیشن ہے. میں اس کو اسی سے واپس لے کے جاتا ہوں اور میں جوڑتا ہوں کہ وہ شخص جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنا شروع کر دے اور بڑی بڑی کامیابیوں کو وہ ٹوٹلی اپنے اس ایکویشن سے نکال دے اور اس پہ اترانا بند کر دے اور اپنے نفس کو کنٹین کر جائے, اس سے تو بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ خوشی ایک ہے, خوشی کہ مجھے آپ نے نئی گاڑی لے دی اور میں فار وائل خوش ہو گیا. میرے والد صاحب نے جب مجھے پہلی دفعہ 18 سال کے بعد گاڑی لے کے دی تو اس سے زیادہ خوشی کا کوئی مقام نہیں. آج میں کوئی بھی گاڑی خود بھی خرید سکتا ہوں لیکن مجھے شوق نہیں. ایز وی پروگریس ان لائف اینڈ ایمانسپیٹ, ہمارا خوشی کی ڈیفینیشن بدلتی چلی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کوئی چیز, کوئی دنیاوی چیز کی تلاش میں نہیں ہوتا خوشی کے لیے, سیٹسفیکشن کے لیے, اور وہ ایک لمحہ جس لمحے اس کا تھوڑا سا ہم کلام ہوتا ہے نا, بس وہ اسی پہ خوش ہے. اور جب اس کو اللہ کے نبی کو وحی اترنا بند ہوگی, اس سے زیادہ اضطراب ان کی زندگی میں نہیں آیا جب تک کہ پھر سے شروع نہیں ہو. تو جو ٹائم تھا بریک, وہ انگزائٹی کا ٹائم تھا. انسان جس چیز کی تلاش میں ہے نا, جسے وہ خوشی سمجھا بیٹھا ہے, اور کبھی گاڑی لے کے سمجھتا ہے, پھر شادی کر کے سمجھتا ہے, پھر یہ, لیکن اس میں سے کسی پہ بھی اس کو الٹیمیٹ سیٹسفیکشن اور ہیپینس نہیں ہوتی. اصل میں وہ اپنے رب سے کے ساتھ واپسی کا راستہ, وہی واپسی کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم پھر رب کا چہرہ دیکھو تو کہو گے یہ اصل تو یہ تھی جس کی تلاش تھی. آخری سوال سر, اب ختم میرا. نہیں یہ آخری ہے, اسی کے ریلیٹڈ ہے نا یہ, میں کوئی اپوزٹ کوشچن نہیں کروں گا. آخری اسی کے آخری, یہ آپ نے خوشی کو ایک میں نے بتایا تھا نا آپریشنل لیول پہ بتا دیا. اب میں الٹیمیٹ کی طرف آ رہا ہوں. میں نے کہا تھا یہ کلوزنگ ہی ہوگا. الٹیمیٹ خوشی قرآن پاک میں بقول اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ نفس امارہ سے, نفس لوامہ سے ہوتے ہوئے یہ نفس مطمئنہ, نفس مرضیہ اور نفس راضیہ, یہ ہے کلائمیکس آف اینڈ. جو نفس مطمئنہ کیا ہے, نفس راضیہ اور نفس مرضیہ. تھوڑا سا جملے دو بیان کرتے ہیں. نفس مطمئنہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ مجھے حاصل ہوگی. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا ہوتا کیا ہے, پھر میں کیسے یہ تو ایکسپیرینس. دیکھیں شادی نہ بھی لوگوں کو شادی کی سمجھ آتی ہے. یہ ہے کہ جس سوال کا جواب دے دیا نا اس کی سمجھ نہیں آئی. یہ یونیورس اس پہ قائم کہ جس بندے کو یہ سمجھ. سر میں نے سمپل سا ایک آیت کا پرجا ترجمہ میں نے آپ کہ نفس مطمئنہ کیا ہے. سر اگر آپ کو مجھے اگر یہ لگا کہ مجھے ایک چیز سمجھ آ گئی ہے تو اصل میں سمجھ نہیں آئی. اگر سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے مجھے یہ لگا کہ ایک ذرہ میرے ہاتھ میں اور مجھے سمندر کی سمجھ آ گئی ہے تو پھر میرے سے زیادہ وہ بیوقوفی ہے. نفس مطمئنہ کیا چیز ہے, کیسے 2 دن ہم ہی جاتے جاتے
نفس اس مطمئنہ، لیول پہ پہنچ جانا کہ اپنے رب کی ہر بات کے اوپر، نفس اپنے ہونے والی ہر چیز کے اوپر، قدرت آپ کے ساتھ کیا سسٹم چلاتی ہے، کس حال میں آپ کو لے کے جاتی ہے، اس پہ اطمینان کر جانا، راضی کر جانا، اپنے رب کے ساتھ سوال نہ کرنا، اور اسے ہر حالت میں مسکراہٹ کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے رہنا، ہر مشکل کو، ہر تکلیف کو یہ اس کمفرٹ کے ساتھ سہ جانا کہ چہرے کے اوپر ذرا سی نہ آئے. لیکن اس لیول پہ پہنچنے کے لیے سر کسی نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم 10,000 ہو جاؤ گے یا 12,000 ہو جاؤ گے تو تعداد کی قلت کی وجہ سے دشمن کی تعداد کچھ بھی ہو جائے کبھی شکست نہیں کھاؤ. تو مجھے کسی نے کہا ویسا 1.5 ارب نہیں مل رہے، میں نے کہا کام کے 10,000 بھی نہیں، 10,000 بھی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، وہ لنڈے والی گانٹ ہے سر، اس میں سے ایک ہی نکلتا کام کا. سارے جو ہے نا وہ بس ایسے ہیں سر. کلوزنگ کے اوپر اقبال کا، فیض کا، غالب، اقبال پر ڈسکشن کر لی، فیض یا غالب بھی ہمارے دل کے پاس ہیں. کلوزنگ کے اوپر آپ آج کے سیشن کو کلوز کرنا چاہیں تو کوئی فیض، کوئی غالب، کوئی ایسی جملہ، کوئی لائن، کوئی پوئٹری، چاہے موبائل سے دیکھ لیں، دل سے بوٹ کر دیں، کلوز کریں آج کی گفتگو کو اقبال پہ یا فیض پہ یا غالب پہ، جو آپ کے دل کے پاس ہے. میں آپ کو بتایا جو میرے دل کے پاس ہے شعر اقبال کا، جو میں، اور ایک فیض کا بھی سنائیے گا اور ایک غالب کا بھی سنا سکتا ہوں آپ کو، جو میں اپنے پاس رکھتا ہوں. پلیز سر، پوئٹری یہ ریسائٹل کرنا اپنی ہمارے لیے چھوٹا سا رکھ کے اپنے پاس کیلیگرافی کی فارم میں رکھا ہوا ہے، وہ میں نے آپ کو پلیز سنایا. سر. اقبال کا شعر: جب اس سنگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. ہاں ہاں، تو مجھے لگتا ہے کہ جب یقین پیدا ہو جائے، جو یقین کی دولت ہے سر، یقین کامل. جبرائیل ہمسائے جبریل امی بندہ خاک ہے، اس کا نہ شیمن، نہ بخارا، نہ بدخشاں. تو اصل میں جو بیج ہے نا، جو جڑ ہے اس انسان کی، وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے، وہ ادھر ہی ہے. یہ اکٹھے ایک ہی جگہ کی بلائیں ہیں، لیکن چونکہ زمین میں اس باڈی میں اتارے گئے، اس کی کچھ ہارمونل نیڈز ہیں، یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، جبلتیں ہیں. ان جبلتوں کی وجہ سے نا اس کو یہ لگا کہ وہ اصل میں یہیں کا رہنے والا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بہت مشہور کتاب لکھی گئی کہ ایک رائٹر نے لکھا کہ انسان ہی سب سے بڑا ایلین ہے اس زمین کے اوپر، یہی باہر سے اترا ہے، باقی سب کچھ یہاں کا لوکل. صحیح کہہ رہے ہیں سر، آرگینک ہے، یہ ان آرگینک ہے. ہاں سر فیض کے اوپر کوئی آپ، فیض بھی بہت آپ کو دل کے پاس ہے. آج کا سیشن ہم فیض غالب اقبال کے بغیر مکمل نہیں ہوگا سر. اقبال صاحب سے ہم نے ڈسکشن کر لیا، 1-2 لائنیں فیض احمد فیض. فیض کی بہت ہے میرے پاس، تو میں کوئی 2 لائنیں جو آپ کو دل کے پاس دھڑکتی ہیں. وہ بھی بہت ہے، لیکن جو میری فیوریٹ ہے اور میں سب سے زیادہ پڑھتا ہوں، اور نثار میں تیرے گلیوں کے وطن کے، آہا، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے. جسم یہ نہیں، اور ایک اور میں اتنی فٹ ہوتی ہے آج کے ہر آنے والے دور پہ. لیکن ایک میں آپ کے لیے کروں گا سر، ایک فیض آپ کے لیے جاتے جاتے میں ڈیڈیکیٹ کروں گا اویس روف کے نام، کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد ہے، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے ہولے سے چلے صحراؤں میں. نازیہ جی ذرا لائن سنیے گا، جیسے ہولے سے چلے. سر یہ جملہ آخری آپ کو میں اس کا جو خوبصورت جو اس کا ٹیسٹ ہے نا، مزہ آئے گا. جیسے ہولے سے چلے صحراؤں میں باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، کہ بے وجہ قرار آ جائے. سر یہ فیلنگ جو ہے نا سر، یہ فیض ہی بول سکتے ہیں. سر مجھے اور آپ کو نا اب اکٹھے ٹریول کرنا پڑے یہاں سے باہر، سر بے وجہ قرار آ جائے. اور غالب کے اوپر سر دو ایک غالب کا اویس صاحب کی اسٹرگل، ان کے روف صاحب کی اسٹرگل کے نام میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، جو ان کے والد صاحب ماشاءاللہ میرے بہت بڑے آئیڈیل ہیں، اللہ ان کو صحت دے. کہتے نغمہ خائے غم کو بھی ہے دل، یہ روف صاحب کو سنائیے گا. نغمہ خائے غم کو بھی ہے دل، غنیمت جانی، یعنی کہ زندگی میں کوئی ٹینشن ہے، اسٹریس، انگزائٹی میں ملے، وہ بھی غنیمت ہے. غالب کا شعر ہے سر کہ نغمہ خائے غم کو بھی ہے دل، غنیمت جانیے بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی. بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن، کہ زندگی کا یہ تماشا ایک دن ختم ہونا ہے.
یہ پتلیاں رات بھر یہ تماشا ہوں گے، صبح ہوتے ہی سب ختم ہو جانا یہ تماشا. یہ افتخار عرب کی بہت پیاری نظم بھی ہے. تو عبید صاحب کی یہ گفتگو آج ہوتی ہے یہ سی او ٹوڈے ٹی وی پہ. اس کا ایڈیٹڈ ورژن آپ دیکھیے گا اور ہمیں ایک سیکنڈ سیکول ہوگا اس کا. یہ آج ابھی بڑی باتیں ناتمام ہیں. تو میں آپ شکریہ کے ساتھ اجازت صاحب کو اللہ حافظ.